نذیر ہے، ڈرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناراضگی سے وہ ڈرانے والا رسول ہے کہ لوگوں ایسے عمل نہ کرنا کہ جس سے تمہارا مولا ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے۔ وہ تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ اپنی زندگی کا معیار کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو رکھنا۔ وہ اس بات سے تمہیں بتاتا بھی ہے اور مالک کائنات کی ناراضگی سے تمہیں ڈراتا بھی ہے، اور تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر مولا ناراض ہو گیا تو پھر تمہیں وہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اور یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں نے اپنا حبیب اسی لیے تم میں بھیجا کہ میرے حبیب نے پہلے تمہیں ڈرایا نہیں، بشیر بنا کے بھیجا، پہلے بشارتیں دی، خوشخبریاں سنائی تمہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانو اور اس کے حبیب کی ذات کو بھی مانو، اور اللہ کی اور اس کے حبیب کی بھی مانو، دونوں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں کیا سنائی، بشیر کیسے بنایا کہ آقا علیہ السلام نے بشارتیں دی کہ جس نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جنت عطا کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بشارتیں دی کہ لوگوں دنیا کے اندر گھاٹے کا سودا نہ کر لینا، کہیں دنیا کے ہی خریدار نہ بن جانا، آخرت کو چھوڑ نہ دینا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور کسی معیار کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت دونوں آ جائیں کہ ایک طرف تم نے دنیا کا نفع لینا ہو اور ایک طرف تمہیں آخرت کا نفع لینا ہو، تو فرمایا آخرت کا نفع لے لینا، دنیا کے نفع کو چھوڑ دینا، دنیا کے نفع کو چھوڑ دینا۔ اب یہ میرا اور آپ کا اکثر ذہن بنتا ہے کہ دنیا کا نفع کیا ہے، آخرت کا نفع کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں تو اب اس کا نفع کیا ہے۔ تو ایک سادہ سی بات آپ کے معیار، سادہ سی بات اپنے لیے تو آپ کو یہ رکھ رہا کہ جن چیزوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ آخرت کا سودا ہے، اور جن زندگیوں میں میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میرا حبیب جو بشیر ہے تمہیں بشارتیں دیتا ہے، تمہیں خوشخبریاں دیتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے کہ لوگوں اگر گناہگار بھی ہو نا تو تم کر کیا سکتے تھے، اگر گناہگار بھی ہو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں، تم نے اپنا احتساب کیا اور زندگی تمہاری عمر رسیدہ ہو گئی، زندگی تمہاری عمر رسیدہ ہو گئی، تم 70 کے ہو گئے، تم 80 کے ہو گئے، تم نے اپنا احتساب اکیلے میں کیا، اکیلے میں کیا اور دیکھا میری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے مالک کی ناراضگی کے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ کیا بشارت دی، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کی اس سٹیج پہ لوگوں کو کیا بشارت دی، فرمایا کوئی بات نہیں میرے حبیب کے امتیوں، کوئی بات نہیں، آؤ میرے حبیب کی زبانی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میرے حبیب ان کو سنائیں کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اے میرے بندو تم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا، میری نافرمانی کی، مجھے ناراض کرتے رہے، عمر رسیدہ ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو یہ کہتی کہ میں نے تمہیں 80 سال رزق دیا ہے اور تم نے 80 سال میری نافرمانی کی ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات کی چاہتی تو ہمیں یہاں پہ یہ حکم دے دیتی کہ اب معافی نہیں، اب نہیں معافی. تمہیں بڈھے ویلے خیال ہے، کہہ سکتی تھی نا مالک ہے، لیکن اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کیا بشارت دی. فرمایا سوڑیا اس کو بھی کہہ دینا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب رحمت آتی ہے پھر وہ دیکھتی نہیں کہ کون کتنے سال کا ہے. حبیبہ خوشخبری سنا انہیں، خوشخبری یہ سنا انہیں کہ میرے بندے تیرے امتی اگر گناہ بھی کر بیٹھے اور انہیں خیال آ جائے میری طرف آنے کا تو حبیب پاک آپ بشیر ہیں، انہیں خوشخبری سنائیں. وہ اس وقت بھی اگر میرے در توبہ کے اوپر دستک دیں گے تو میرے دروازے کو بند نہیں پائیں گے، کھلا پائیں گے. میں کھولوں گا اپنا دروازہ ان کے لیے توبہ کا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے کیا فرمایا؟ من رحمت اللہ لا تقنطوا، مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. اے میرے بندے مایوس نہ ہونا، یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے. کیونکہ گناہ جب میرے اور آپ کے دل کو گناہ کی ایک بہت بڑی نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ انسان کے نفس کو مردہ کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے، بے چینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسانی خیالات کے اندر شیطان وسوسے سے ڈالتا رہتا ہے. اب کیا توبہ کرنے کی بات کرتا رہے، اب تمہارا کیا بننا ہے، چھوڑ اس طرف نہ آ، نہ سوچ ان چیزوں کی، لگا رہے نہ آ، اب تیرا کیا ہے. تو نے زنا بھی کیا ہوا ہے، تو نے چوری بھی کی ہوئی ہے، تو نے لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے، چھوڑ اب کیا سوچتا ہے، چھوڑ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میرے حبیب میں تمہیں ایک اور بشارت دیتا ہوں. یہ کیسی بشارتیں ہیں، یہ کیسا بشیر نبی آیا، یہ شانوں والا کیسا نبی قرآن میں کیا لے کر آیا، یہ کن تصورات کو لے کر آیا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس اسٹیج کے اوپر بھی مالک کائنات کے ہوتے اور اس کے حبیب کے ہوتے مایوس نہ ہو، مایوسی نہ ہو، مایوسی نہ ہو. یہ خوشخبری ہے. انسان کو شیطان مبتلا کرتا ہے مایوسی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میں نے اپنا حبیب کو بشارتیں عطا ہی اس لیے کی ہیں کہ وہ تمہیں خوشخبریاں سناتا ہے کہ اے اللہ کے بندو جس وقت بھی تمہیں یہ خیال آ جائے تو لوگوں لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. تو تمہارا رب کیا کرے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب بات شک میں نہیں ڈالی اس شخص کے لیے بھی کہ جس نے اپنا بڑھاپا بھی گناہگاری کے اندر گزار دیا اور اس کو بھی ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں بھی آ نہ جاؤں، میں بھی آ نہ جاؤں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک زمانہ ہے، گویا تھا، ایک گویا تھا، اور اپنے ساز سے لوگوں کے دلوں کو بہلاتا تھا، لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا، اور لوگ اس کی فنکاری کی وجہ سے، لوگ اس کی فنکاری کی وجہ سے اس کو داد دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور وہ اس کے اندر مست تھا. اب انسان کا ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جس وقت کے اندر دھند رہتا ہے، وہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں کیا کہا کہ گھاٹے کا سودا نہ لے لینا. یہ دنیا کے نشیب و فراز اور دنیا کو دیکھ کے، دنیا کی رونقیں دیکھ کے کہیں اس کا ہی نہ ہو جانا بندے. تیرے رب نے تیرے لیے بہت کچھ رکھا ہے. یہ اللہ کے حبیب بشارتیں دے رہے ہیں، اور وہ جو گویا تھا وہ دنیا کے حالات میں مست تھا. لیکن وقت تو ایک طرف آتا ہے نا کہ جس کو میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہڈیاں کمن تے گوڈے کھڑکن، ٹوٹ گیا رنگ تیرا
ہڈیاں کمن تے گوڈے کھڑکن، ٹوٹ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں، جیو مرد دلیرا۔ اور بھی باز نہیں آ رہے، اب بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، اب بھی اپنی انا پہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کتنوں کا حق مانا، اور تیری ہڈیاں بھی کم رہی ہیں، اور تجھے علامتیں بتا رہی ہیں کہ سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہارا، یہ تو تمہیں بتا رہی ہے۔ تو کتنوں کے جنازے پڑھ کے آتا ہے، وہ تمہیں جنازے بتا رہے ہیں کہ وہ جو جانے والا ہے وہ تمہیں میں بستا تھا، وہ چلا گیا، اور تمہیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے کہ تو بھی سمجھ جا ایک دن تیری طرف بھی پیغام آئے گا، تو نے بھی چلا جانا ہے۔ لیکن مالک کائنات کی مہربانیاں جن لوگوں پہ ہو جاتی ہیں پھر وہ عجیب رنگ میں دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ 70,000 حدیث کا حافظ جس کا نام امام غزالی ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے، اور وضو کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ موت کا وقت آیا، فرشتہ نظر آیا تو آپ کی زبان پہ الفاظ تھے، جو میرے مالک کا حکم ہے حق ہے برحق ہے، بندہ حاضر ہے، بندہ حاضر ہے۔ تو یہ رنگ اور ڈنگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے تو اس وقت کو یاد کر جس میں تیری اور میری ملاقات ہونی ہے، تو اس وقت کو یاد کر بندے۔ اور بعض اتنی نافرمانیاں، انائیں، حق کھانا لوگوں کا، بیٹیوں کو حق نہ دینا، بہنوں کو حق نہ دینا، مار دینا، اور ہندوانہ مزاج بنا لینا، اور میرے حبیب کی ساری بشارتیں اور ساری زندگی کو کسے پردہ کر دینا، ان حماقتوں میں جا کے کہیں گھاٹے کا سودا نہ کر لینا، بڑا پچھتائے گا، بڑا پچھتائے گا، مطلب بعد آ جا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بندے کو جس وقت خیال آئے، یہ بشارتیں ہیں، اسی وقت باز آ جائے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ یہ بشیر نبی آیا ہے، خوشخبریاں لے کے نبی آیا ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کیا بشارتیں بتائیں کہ فرمایا میرے بندوں کو بتاؤ کہ جب آئیں گے میں کبھی بھی اپنا دروازہ ان کے لیے بند نہیں کروں گا، میں مالک ہوں ان کا، میں بڑا کریم ہوں، بڑا رحیم۔ اب وہ گویا جب عمر رسیدہ ہوا تو آواز بھی جاتی رہی، ساز بھی جاتا رہا، تو سراسر نافرمانی، سراسر نافرمانی، ساز بھی گیا، انداز بھی گیا، اور وہ جو داد دینے والے تھے وہ بھی گئے۔ دنیا بس اس حقیقت پہ ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو رنگ رلیاں ہیں، کسی کے پاس دولت ہے تو مستی کے میلے ہیں، دولت جاتی رہی، لوگ بھی جاتے رہے، وہ ساتھ سنگی بھی جاتے رہے، سنگتیں بھی جاتی رہی۔ تو ایک اللہ کے بندے نے کیا کمایا اس دنیا کے اندر ان رنگینیوں کو دیکھ دیکھ کے؟ اللہ کے حبیب خوشخبریاں دے کے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ گھاٹے کے سودے ہیں، نفع کے سودے کی طرف آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفع کا سودا کیا ہے؟ نفع کا سودا یہ ہے کہ جب اپنے مالک کے در پہ آ جاؤ تو پھر اسی کے ہو جاؤ، اور پھر اس سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارو کہ میرے مولا نے مجھے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، مجھے میرے نبی نے بات کرنے کا ماں باپ سے طریقہ کیا بتایا ہے۔ فرمایا پھر اس زندگی پہ آ جاؤ
پرکھو، وہ زندگی تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گی، آخرت میں بھی نفع دے گی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جس دکاندار کی ایمانداری مشہور ہو جائے، جس دکاندار کی ایمانداری مشہور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، 4 محلے چھوڑ کے گاہک اس دکان کے اوپر آتا ہے، بیچنے والا 4 محلے چھڑا کے رب بیچتا ہے اس دکان کے اوپر، اگر وہ ایماندار ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بھی ہے، کذب، غیبت، حسد، اناپ، بیٹیوں کا حق کھا جانا، بہنیں حق مانگے تو اناپ نہ، بہنوں کے حق مانگ رہی ہے تو کیا وہ بھی مانگ رہی ہے؟ سوچے نا، میں ابھی آتے وقت سوچ رہا تھا کہ میرے والد نے جو میرے ذمہ مکان لگایا ہے، زمینیں لگائی، اللہ پاک خیال دیتے ہیں انہوں نے نہیں رہ جانا ہے، جانا تو ہم نے ہے اس دنیا سے۔ تو پھر نصیر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری زندگی عطا کی، اور اللہ کا بندہ چبل مار کے دنیا سے چلا جائے، اللہ کے پاس چبلے مار کے چلا جائے، اس کا بن کے جائے۔ تو میں اب بات آج کچھ اور کرنا چاہتا تھا، بات سے بات کہیں اور نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میں نے اپنا حبیب بھیجا ہے جو بشارتیں تمہیں دیتا ہے، بشیر نبی ہے، ونذیر نبی ہے، تمہیں ڈراتا ہے، باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور اس کو ناراض نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ شان بیان کی قرآن پاک میں، تو پھر انداز مالک کائنات کا رب ہو کے دیکھیے کہ وہ اپنے حبیب سے محبت کیا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے تم میں اپنا حبیب بھیجا ہے، اس کی شانیں ہیں، یہ بشیر نبی ہے، یہ نذیر بھی نبی ہے، خوشخبریاں دینے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ تو مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب حکم تو یہ ہونا تھا نا کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس تم کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ میری طرف توجہ کیجیے گا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ مولا حالات و واقعات تو یہ ہونا چاہیے تھے کہ صرف تیرے نبی کی بات ہو رہی تھی اوپر، تو ایمان تو صرف ادھر تھا، بیچ میں تو نے پہلے اپنا تعارف کرایا ایمان کے لیے، پھر اپنے حبیب کا۔ فرمایا کہ جن دلوں کے اندر میرے حبیب کی محبت آ جاتی ہے، میرے حبیب کا ادب آ جاتا ہے، میرے حبیب کی سنت آ جاتی ہے، فرمایا وہ ایمان والے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہی حقدار ہیں کہ جن کو میں کہوں کہ یہ ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا۔ اب ایک عملی زندگی کا رخ ہے، تو معذرت کے ساتھ اب موضوع اس طرف تھا، میں واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا چیر بیٹھا، اسی کو مکمل کرتا۔ تو جب وہ چلا گیا، اب اس کی عمر رسیدہ ہوا، تو عمر رسیدگی کے اندر کچھ نہ بنا، تو ڈر بھی تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ چلتا چلتا مدینہ شریف کے قبرستان میں آ گیا، جنت البقیع کے اندر، اور آ کے کہنے لگا اب دیکھیے کہ آیا کون ہے، آیا کون ہے؟ بڑا کریم نبی ہے، بڑا کریم نبی ہے اور بڑا کریم مالک ہے رب، کہ جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے بندوں سے کتنا حیا کرتا ہے۔ اب میں نافرمانوں کے حیا بتا رہا ہوں کہ نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا حیا کرتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ جب فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا، خدائی دعویٰ کیا، تو اس کی جو قوم تھی نا جن کو اپنی طرف راغب کر رہا تھا، ان میں تھوڑا سا سیانہ پن آیا اور انہوں نے فرعون کو کہا کہ اگر تو رب ہے تو پھر بارش نازل کر کے دکھا، بارش نازل کر کے دکھا۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ اس بات پہ پھنس گیا اس بات پہ۔ اب اس نے کیا کیا کہ تنہائی میں جا کے، کدھر جا کے؟ تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا، اے رب میں جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں، تو سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، تو سچا ہے، میرا برم رکھ لے، بارش نازل کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، میرا برم رکھ لے، بارش نازل کر لے۔ آ کون گیا ہے؟ جو مقابلے میں آ رہا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور دعوے خدائی کے، اور جس کو آج بھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے جس کی جسم کو رکھا ہے۔ اب وہ جب آیا آ کے یہ کہنے لگا مولا میرا برم رکھ دے، تو بڑی بارگاہ میں آیا تھا، اللہ پاک نے اپنے نافرمان کا برم رکھا اور بارش نازل کر دی۔ اب یہ بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ جب یہ بات تصورات میں گئی تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا رب ہے، جو اب فرعون سے بھی کوئی زیادہ گناہ کر سکتا تھا کہ جس نے شرک کی بھی انتہا کر دی، خود خدائی دعویٰ کر بیٹھا، وہ بھی تنہائی میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ مولا میرا برم رکھ لینا، اللہ پاک اس کا برم رکھ لے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کتنے موقع ہیں کہ ہم اس حبیب کے امتی ہیں، کتنے موقع ہیں، کتنے چانس ہیں۔ میں بھی آپ تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمارا برم رکھ لے گا، جب تیرے پاس آئے ہمارا برم رکھ لے گا، پھر اس زندگی میں مست ہو جائیں میں اور آپ، اس کو منانے کی زندگی میں مست ہو جائیں، کیونکہ بڑا حیا کرنے والا رب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے عربی کے اشعار سن کے رونے لگے زار و قطار۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے امام احمد بن حنبل، وہ امام احمد بن حنبل کہ حضور غوث پاک جن کی تقلید کرتے ہیں، اتنا بڑا امام جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں سوچا اور اشعار عربی کے پڑھ کے رونے لگے زار و قطار کہ اے امام احمد بن حنبل، اے حنبل، اے احمد بن حنبل، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ تم لوگوں سے بچنے کے لیے تو گناہ نہیں کرتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں برا نہ کہتے، تم سے بچنے کے لیے گناہ نہیں کرتا تھا لیکن تنہائی میں آ کے گناہ کرتا تھا، اے احمد بن حنبل تجھے میرا حیا نہ آیا، لوگوں کا حیا آ گیا؟ تو فرماتے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جواب دوں گا اس وقت کہ عنقریب میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، میں کیا جواب دوں گا اس کو کہ میں اس کو ناراض کر کے گیا؟ لیکن وہ اتنا حیا کرنے والا رب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس گویے نے جب پکار دی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، فرمایا مولا اب حالات یہاں آ گئے ہیں کہ سہارا صرف تیرا ہے، اب تو ہی کو رزق کا بندوبست کر، تو ہی راضی ہے۔ اور یہ مانگتے بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آپ کے پاس کوئی اہم پیغام آتا تو آپ کو بھی نیند کے ساتھ آتا، اللہ پاک اپنے بندوں کو پیغام دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عمر، میرا بندہ، میرا ولی قبرستان کے اندر لیٹا ہوا ہے، جا کے اس کے رزق کا بھی بندوبست کر اور اس کا پکا بہانہ لگا دے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ گویا جو اپنے ساتھ ساتھ سامان لایا تھا، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کا تو چہرہ ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ نافرمانوں کا ہے۔ لیکن جب ساری طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا تو فرمایا جب رب نے بھیجا ہے تو یہی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے سیدنا عمر فاروق کو دیکھا، گھبرا گیا، فرمایا گھبرا نہ، میرے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ میں نے آج اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس کو رب نے اپنی زبان سے اپنا ولی کہا۔ کتنا حیا کرتا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ زندگی عطا کرے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول خوش ہو۔ اللہ پاک عمل کرے۔